بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرزا مسعود سپیچز کے تمام ویورز کو السلام علیکم۔ برے بندے نو میں لبن ٹریا پر برا لبا نہ کوئی، جد میں اندر چاتی پائی تے میں تو برا نہ کوئی۔ اب اس شعر کے ذریعے سے میں آپ کو یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ بحیثیت انسان ایک برائیوں کا پتلا ہوتا ہے، اس کے اندر بے شمار ایسی برائیاں ہوتی ہیں، لیکن ان برائیوں کو اگر ٹھیک کیا جائے آہستہ آہستہ تو وہ ختم بھی ہو جاتی ہیں۔ اب کچھ میں آپ کو چھوٹی چھوٹی مثالیں دوں گا کہ جیسے دودھ میں ملاوٹ ہے۔ اب دودھ میں ملاوٹ حکومت نہیں کہتی، حکومت یہ کہتی ہے کہ دودھ میں جو ملاوٹ کرتا ہے اس کو پکڑا جائے، اس کو جرمانہ کیا جائے۔ اب بحیثیت انسان اگر آپ معاشرے میں دیکھیں تو دودھ میں ملاوٹ کرنے والے ہم خود ہیں، ہم جو ہے نا وہ اس میں خود ملوث ہوتے ہیں۔ اب اسی طرح اگر ایک سائیکل کا پنکچر لگانے والا ایک شخص ہے، اگر آپ اس کو سائیکل دے آئیں، موٹر سائیکل دے آئیں تو وہ زیادہ پنکچر اس میں کر دے گا اور آپ سے وہ پیسے زیادہ لینا شروع کر دے گا۔ اب حکومت تو نہیں کہتی کہ وہ جو پنکچر لگانے والا وہ زیادہ پیسے وصول کرے اور زیادہ اس جو موٹر سائیکل کی ٹیوب ہے یا سائیکل کی ٹیوب ہے اس میں زیادہ پنکچر کر دے اور آپ سے پیسے زیادہ وصول کرے۔ یہ حکومت نہیں کہتی، یہ ہمارے اندر خود کی برائیاں موجود ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس لیڈرشپ کی کمی ہے۔ یہ ہرگز بات غلط ہے کہ ہمارے پاس لیڈرشپ کی کمی ہے۔ ہمارے پاس سب سے عظیم لیڈر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اگر آپ ان کی ذات کو دیکھیں تو انہوں نے خود بکریاں چرائی ہیں، خود اپنے کپڑوں کو پیوند لگایا ہے، گھر کے اپنے انہوں نے خود کام کیے ہیں۔ انہوں نے یہ کام اس لیے سر انجام دیے تھے تاکہ آنے والی میری امت جو ہو وہ اس بات سے شرم مت محسوس کرے کہ وہ گھر کے کام کر رہے ہیں یا اب آپ یہ ایک ہمارا المیہ دیکھیں کہ ہم اپنے گھر کی صفائی کرتے ہیں اور جو بھی کوڑا کرکٹ ہوتا ہے وہ گلی میں پھینک دیتے ہیں۔ آپ نے اکثر یہ بات نوٹ کی ہوگی۔ تو ان سب بھائیوں کو اور ان بہنوں کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو اپنے گھر کی صفائی کر کے اور کوڑا کرکٹ جتنا بھی ہوتا ہے وہ گلی میں پھینک دیتے ہیں، یہ سب سے غیر اخلاقی حرکت ہوتی ہے۔ اور ہمیں چاہیے بحیثیت مسلمان اور بحیثیت انسان کہ اگر ہم اس معاشرے کو بہتر کر سکیں تو اپنے محلے سے شروع کریں، اپنی گلی سے شروع کریں صفائی وغیرہ کرنا۔ اگر آپ اپنے محلے سے اور گلی سے شروع کریں گے تو آپ کے ساتھ آہستہ آہستہ لوگ بھی اکٹھا ہونا شروع ہو جائیں گے، اور آپ ایک دن ایسا بھی دیکھیں گے کہ سب محلے والے اس میں شریک ہوں گے جو صفائی وغیرہ کریں گے۔ کہ کرپشن ہو گئی ہے۔ اب کرپشن صرف یہ نہیں ہے کہ کسی نے پیسے چوری کر لیے ہیں یا اس نے پیسوں میں ہیر پھیر کی ہے۔ کرپشن یہ بھی ہے کہ اگر آپ ایک ٹیچر ہیں اور آپ طالب علم کو نہیں اچھی طریقے سے پڑھا رہے، یہ بھی کرپشن ہے۔ اگر آپ کہیں پہ ملازم ہیں اور آپ وقت کے اوپر نہیں جاتے اور وقت سے پہلے چھٹی کر جاتے ہیں تو یہ بھی ایک کرپشن کی شکل ہے۔ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اگر آپ زندگی میں سے نکالنا شروع کر دیں گے، ختم کرنا شروع کر دیں گے تو ایک دن آپ کامیاب بھی ہوں گے اور آپ کے اندر جو برائیاں ہوں گی وہ بھی ختم ہوتی جائیں گی۔ تو اس پہ شعر کے ذریعے سے کہ برے بندے نو میں لبن ٹوریا پر برا لبا نہ کوئی، جد میں اندر چاتی پائی تے میں تو برا نہ کوئی، کہ انسان کے اندر خود کی جو ہے نا وہ کمزوریاں ہوتی ہیں، وہ دوسروں کے اوپر تنقید کرتا ہے لیکن جب اپنے اوپر بات آتی ہے تو وہ کہتا ہے بس اب کیا کر سکتے ہیں، یہ سارے معاشرے کا یہی المیہ ہے۔ اب آپ نے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اپنے اندر جو چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہیں، جو چھوٹی چھوٹی برائیاں ہیں، ان کو ختم کرنا شروع کر دینا ہے۔ مدینہ کی ریاست میں دیکھیں تو وہاں پہ جھوٹ نہیں تھے لوگ بولتے، وہاں پہ چغل خوری نہیں تھی، وہاں پہ ہر شخص اپنے کام کے ساتھ کام رکھتا تھا، جو اس کو کام دیا جاتا تھا وہ اس کو بہتر سے بہتر انداز میں کر کے تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھاتا، جو بھی اس کے حوالے کام کیا جاتا اس کو بڑے ہی بہتر انداز سے وہ کر کے دکھاتا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جھوٹ، چغل خوری، دودھ میں ملاوٹ، سائیکل وغیرہ کے جو پنکچر وغیرہ ہوتے ہیں ان کو زیادہ کرنا، یا یہ ٹی وی وغیرہ جو لوگ ٹھیک کرنے کے لیے لے کے جاتے ہیں، وہ اقرار الحسن ہے، انہوں نے یہ اس چیز کو دکھایا بھی تھا۔ تو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو خود سے جب آپ کسی مکینک کے پاس کوئی چیز لے کے جائیں وہ خود ہی اس میں خرابی نکال کے تو آپ سے وہ پیسے بٹورنا شروع کر دیتا ہے۔ ان چیزوں کو آپ ختم کریں گے تو پھر ہی یہ ملک ترقی کرے گا۔
اب اگر آپ انگریزوں کو دیکھتے ہیں تو ان کے اندر یہ والی برائیاں نہیں ہیں. وہ جو چیز جس چیز کے اندر وہ فالٹ ہوتا ہے, جو بھی چیز کا فالٹ ہوتا ہے وہ اس کو بتاتے ہیں کہ یہ اتنا اس کا خرچہ ہے اور اتنا اس کے اوپر یہ پیسے آئیں گے, یہ آپ کا خرچہ ہوگا. تو وہ ان چیزوں کو وہ پہلے ہی بتا دیتے ہیں. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ان چیزوں کو, جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمارے اندر برائیاں موجود ہیں, ان کو ختم کریں تاکہ اس ملک میں ترقی ہو. اگر ہم اپنے ملک پاکستان کو دیکھیں تو اس میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں. اس کے اندر 4 موسم بہترین موجود ہیں. اس کے بعد پاکستان آرمی جو پوری دنیا کی بہترین آرمی میں اس کا شمار ہوتا ہے, اور جو لوگ ہیں ہمارے پاکستان کے بہترین طاقتور اور ہر لحاظ سے خوبصورت بھی ہیں, طاقتور بھی ہیں. اگر ہمارے اندر تھوڑی سی کوتاہیاں موجود ہیں تو ہمیں ان کو بہتر کرنا چاہیے تاکہ ہم اور بہترین قوم بن سکیں. یہ چھوٹا سا ایک پیغام آپ تک میں نے پہنچانا تھا, اور ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو مثال بنا کے آپ کو بتانا تھا کہ اگر ہم خود سے کام کرنا شروع کر دیں گے, اگر ہم معاشرے کے لیے بہتر سوچنا شروع کر دیں گے تو ایک دن یہ معاشرہ بہتر بنے گا. اگر آپ انگریزوں کو دیکھتے ہیں تو کچھ لوگ مثالیں بھی دیتے ہیں ان کی, تو ان کے اندر سب سے بے شک ہر قسم کی برائی ہے, لیکن سب سے جو بہترین ان کی خوبی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ٹائم کے اوپر ہر کام کرتے ہیں. وہ آپ نے ان کو دیکھا ہوگا کہ وہ وقت کو ضائع نہیں کرتے, اور وقت کے اوپر جو بھی انہوں نے کام کرنا ہوتا ہے اس کام کو لازمی کرتے ہیں, اور خاص کر اس کام کو جو اپنے ملک کے لیے بہتر ہو. تو اگر آپ کو یہ پیغام اچھا لگے, اس پیغام کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں, اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں, اور ویڈیو لائک بھی کریں. اور نیکسٹ آنے والی ویڈیو تک مسعود الحسن کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.